بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کل بے حیائی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے اور اس بے حیائی کے کم ہونے کے امکان بھی نہیں ہے۔ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انسان کسی بری چیز سے تبھی بچنے کی کوشش کرتا ہے جب وہ اس بری چیز کو برا سمجھے۔ لیکن دوستو، افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج ہمارا معاشرہ بے حیائی کو برا سمجھ ہی نہیں رہا ہے، بلکہ آج کل یہ بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ کبھی کسی زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ گھروں میں رکھے ٹیلی ویژن سے لے کر ناستوں میں لگے برینڈز کے بینر تک بے حیائی کا جال بچھا ہوا ہے۔ ہر برینڈ اپنے پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ایسی تصویروں کا استعمال کرتا ہے کہ زیادہ دور نہیں، صرف آج سے 100 سال پہلے کے باحیا لوگ اس دنیا میں آ جائیں تو وہ اپنی اولاد کو گھر سے نکلنے نہ دیں گے اور اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیں گے۔ اور دوستو، ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ اچانک ہو گیا، اتنا بدلاؤ اچانک پیدا ہو گیا، بلکہ یہ ایک بنا ہوا جال ہے تاکہ انسانیت کا وہ طبقہ جو کسی زمانے میں باوقار اور باحیا ہوا کرتا تھا، اس میں دنیا کے تمام لوگ شامل ہیں، لیکن خاص طور سے اس بے حیائی کا نشانہ مسلمان ہے، کیونکہ مسلمانوں نے اپنی ایمان کی بدولت پوری دنیا میں عدل و انصاف پھیلایا تھا، اللہ کے نام اور اس کی حکومت کا بول بالا کیا تھا، اور باطل طاقتیں اتنی کمزور ہو گئی تھیں کہ میدان جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں۔ اس لیے انہوں نے غور و فکر کیا اور وہ یہ سمجھ گئے کہ مسلمانوں کی اصل طاقت ان کی تعداد نہیں ہے، ان کے ہتھیار نہیں ہے، بلکہ ان کی اصل طاقت ان کا ایمان ہے، ان کے نیک نوجوان ہیں، ان کی پاک دامنی ہے۔ دوستو، یہ معلوم ہو جانے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی اتنی محنت نہ کی جتنی محنت انہوں نے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے کی، اور وہ یہ بھی نہیں کر سکتے تھے اس سامنے سے آ کر ہمیں بے حیائی کی دعوت دیتے، بلکہ انہوں نے اس بے حیائی کو آہستہ آہستہ معاشرے میں گھولنا شروع کیا اور اسلامی تعلیم کے خلاف نئے نئے طریقے معاشرے میں رائج کیے۔ اسلام میں لڑکا اور لڑکی کا بات کرنا بھی غلط، وہ لوگ کو ایجوکیشن لائے۔ اسلام میں پردہ کرنے کا حکم ہے، انہوں نے بے پردگی کو فیشن بنا دیا۔ اسلام نے عورت کی عصمت کی حفاظت کے لیے، اس کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے قانون دیے تھے۔ وہ ان کے خلاف عورت کی عصمت کو سستا کرنے کے لیے، اس کو ایک شو پیس بنانے کے لیے وومن رائٹس لائے، جس میں ایک باعصمت عورت کے لیے کچھ بھی لائق نہیں۔ تو دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یعنی مسلمان اتنی آسانی سے یہ سب قبول کیسے کرنے لگے؟ کسی نے ان باتوں کی مخالفت کیوں نہ کی؟ تو اس کا جواب صرف یہ ہے کہ ہم یعنی مسلمان احساس کمتری کا شکار ہو گئے۔ ہم نے آسمانی نظام پر دنیا والوں کے بنائے ہوئے نظام کو فوقیت دی۔ ہمارا قبلہ مکہ کے بجائے واشنگٹن ہو گیا۔ ہمیں اسلامی قانون میں یقین نہیں رہا۔ ہم نے سائنس کو، جو اللہ کے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اس کو اللہ سے دور ہونے کا ذریعہ بنا لیا۔ ہمیں قرآن سے زیادہ فزکس اور کیمسٹری کی کتابوں پر بھروسہ ہو گیا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے فلم کے ہیروز کو اپنا رہنما بنا لیا۔ پھر جو ان لوگوں نے کہا اور کیا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور ان لوگوں نے ایک ایک بات وہ کہی تو اسلام کے اصولوں کے خلاف تھی، کیونکہ ان لوگوں کو یہ سب کہنے کو کہا گیا تھا۔ وہ تو صرف ایک کٹ پتلی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ان کو چلانے والے لوگ تو وہی ہیں جو کسی زمانے میں مسلمانوں سے میدان جنگ میں برسر پیکار تھے، اور وہ جنگ آج بھی باقی ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ جنگ کے اسلحوں میں فرق آ گیا ہے۔ پہلے وہ تلواروں اور نیزوں سے لڑتے تھے، آج وہ ہمارے گھروں میں موجود ٹیلی ویژن کے ذریعے
اور ہمارے ہاتھوں میں موجود موبائلز کے ذریعے اپنا غلام بنائے ہوئے ہیں۔ پھر چاہے ہم زبان سے کتنا ہی اس بات کا انکار کرتے رہیں، لیکن ہمارا ایک ایک عمل ان کی غلامی کو ظاہر کرتا ہے۔ دوستو، یہ آگ اسی وقت بجھے گی کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کو ہر چیز پر ترجیح دیں گے۔ ہم اپنا رہنما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے ہیروز صحابہ میں سے چنیں گے، قرآن پر عمل کریں گے اور دل میں یہ یقین پیدا کر لیں گے کہ عزت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے ماننے میں ہے، ان کے علاوہ کسی اور کی ماننا غلامی ہے۔